بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع ہے اور ہمیں اس چیز کا غم بھی ہے کہ رمضان المبارک جا رہا ہے۔ رمضان کی سحری و افطاری کی تیاری، اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا، اور رمضان میں عبادت جس طرح سے کرتے تھے، جس طرح سے اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں باقی دنوں میں بھی، باقی مہینوں میں بھی اپنے سامنے ویسے ہی جھکنے کی توفیق دے اور اپنی طرف ہمیں بلائے تاکہ ہم اس کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنیں اور غریبوں اور مساکینوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ رمضان کریم کی بہت سی رحمتیں ہوتی ہیں، بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، اور جب پھر رمضان المبارک میں جمعے کا دن آ جاتا ہے جو ویسے ہی دنوں کا سردار ہے، تو اس دن کی رحمتوں اور نعمتوں اللہ تعالیٰ کی جو خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس دن کی فضیلت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ رمضان الکریم میں جمعے کا جو دن ہے، اس میں ایک خاص گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہتا ہے کہ جمعے کے دن جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کی اس جمعۃ الوداع میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا، اس کا وظیفہ میں آج آپ کو ایک ایسا بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کی کوئی حاجت ایسی ہے کہ جو آج تک قبول نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام ہے آپ کا رکا ہوا جو ہو نہیں رہا، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس طرح کا اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا، تو اللہ تعالیٰ کو منا لیں اور اپنے حاجات کو پورا کروا لیں۔ آج کا جو ہمارا ہے وہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، اور آج کا جو ہمارا جمعۃ الوداع کا جو وظیفہ ہے ہر حاجت کے لیے ہے، اور ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ ہر طرح کی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت آج تک قبول نہیں ہوئی، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیں، اس وظیفے کو کریں۔ آپ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے وہ سورہ کوثر کا ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جس انسان نے بھی اس کو اپنی خاص حاجت کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ حاجت پوری کر دی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ بہت زیادہ غریب تھی، اور ایک عالم دین کے پاس گئی اور پوچھا کہ غربت بہت زیادہ ہے، بہت فاقہ پڑا ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے۔ تو عالم دین نے اس کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بتایا کہ آپ اس عمل کو کریں۔ جب عورت گھر گئی تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس نے وظیفہ سٹارٹ کر دیا، اور جب اس نے وظیفہ کیا تو اس کی کوئی زمین پڑی تھی جو کہ کافی سالوں سے بہت بنجر تھی اور فروخت بھی نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ زمین اچھی رقم میں فروخت ہوئی ہے، اور اس کے جو مالی حالات تھے وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور اس کو عورت کو یہ بھی سمجھنا آئے کہ میرے پر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں کیسے ہو رہی ہیں، میرے حالات کیسے بہتر ہو رہے ہیں، اور اس عورت کی حالات بہت بہتر ہو گئے، اور وہ بہت زیادہ مطمئن ہوگی پھر اپنی لائف میں۔ ایک عورت اور کا واقعہ ہے کہ اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے اور اس کی اولاد نہیں ہو رہی،
جب اس نے اس عمل کو کیا ہے سورہ کوثر کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑواں بیٹے عطا کیے ہیں۔ بہت ہی یہ پاورفل صورت ہے، پاورفل وظیفہ ہے اس کا یہ۔ اور ایک اور ایسی عورت تھی کہ جس نے خود مجھے بتایا ہے کہ میرا شوہر کافی لڑائی جھگڑے کرتا تھا، کافی مار پیٹ ہوتی تھی، تو جب میں نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈال دی ہے کہ آج تک اس نے لڑائی نہیں کی۔ تو سورہ کوثر کو آپ ہر طرح کے مقصد کے لیے، ہر اپنی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا وظیفہ کیا ہے اور کرنا کس طرح سے ہے؟ آپ نے اس جمعۃ الوداع میں تو اس کو ہرگز نہیں بولنا، ہرگز آپ نے اس کا وظیفہ کرنا نہیں بولنا، ورنہ پھر سالوں پچھتائیں گے، کیونکہ آج جمعے کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے، اور اس میں آپ یہ ضرور کر لیں۔ آپ نے جب جمعے کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ 313 دفعہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ آپ نے 1000 دفعہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور آپ نے 313 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ تو پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا کر دے، آپ کی دعائیں قبول کر دیں اس رمضان مبارک کے اس گھڑی کے صدقے سے، اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔